وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ اختلافی تو ہے، لیکن میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس اختلاف کی حقیقت کیا ہے اور کس حد تک یہ اختلاف معتبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں عورت کو جن کاموں سے روک دیا ہے نا، وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ نمبر ایک، وہ 5 کام ہیں کل۔ نمبر ایک، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ نمبر 2، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس سے بھی منع کر دیا۔ نمبر 3، وہ بیت اللہ کا طواف اس حالت میں نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، مسجد میں نہیں جا سکتی اس حالت میں۔ اور نمبر 5، ازدواجی تعلقات زوجین اس حالت میں نہیں کر سکتے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، روک دیا۔ ان 5 کے علاوہ اگر کوئی اور کام بھی حرام ہوتا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ نہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ منع فرماتے کہ نہ فرماتے؟ نہ تو رب العالمین بھولنے والے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نازل کردہ کوئی چیز اور کوئی حکم چھپانے والے تھے بندوں سے کہ وہ آپ چھپا جاتے اور لوگوں کو بیان ہی نہ کرتے۔ تو ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ کوئی حدیث ہے جس میں اس حالت میں خاتون کو قرآن کی تلاوت کرنے سے یا قرآن مجید کو چھونے سے روکا گیا ہو۔ میں پھر کہتا ہوں، اگر باقی 5 چیزوں کاموں سے روک دی ہے، اگر یہ بھی ناجائز ہوتا تو یہ اس سے بھی روک دیتے۔ جب اللہ کے اور اللہ کے رسول نے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کو کیا اختیار ہے روکنے کا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے نہ روکا ہو؟ اگر ہم کسی اور کو اختیار دیتے ہیں پھر تو وہ اس کو شریعت بنانے کا اختیار دے دیں گے، شریعت سازی کا اختیار دے دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ہے صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، جب وہ حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں نا، تو صرف مقام پر پہنچ کر ان کو یہ عرضہ لاحق ہو گیا، تو وہ پریشان تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت۔ عائشہ، جو حاجی کرتے ہیں نا وہ سارے کے سارے کام تم کرتی جاؤ، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، باقی سارے ہی کام کرنے ہیں۔ اب حاجیوں کو حج کے دوران قرآن پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ ان کے پاس وقت ہے، مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں فارغ، وہ قرآن پڑھ لیں، تلاوت کریں، عبادت کا وقت ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر حاجی قرآن پڑھتا ہے تو یہ عورت بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، وہ قرآن کو چھوتے ہیں تو یہ بھی چھو سکتے ہیں۔ افعلی ما یفعل الحاج، جو حاجی کرتے ہیں وہ سارا کچھ کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو اگر طواف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کر دیا، اگر تلاوت بھی جائز نہ ہوتی تو آپ اس کو مستثنا کرتے کہ نہ کرتے؟ یا چھونا بھی جائز نہ ہوتا تو آپ مستثنا کرتے کہ نہ کرتے اس سے؟ تیسری بات یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ام المومنین سے، ناولین الخمرۃ من المسجد، مجھے مسجد سے جو ہے نا وہ جائے نماز وہ پکڑاؤ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ سننے والے ہیں۔ آپ نے کہا، لیست حیضہ کے فی یدے کے، آپ کا حیض آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ حائضہ عورت کے ہاتھ پاک ہی ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ پاک ہیں تو وہ قرآن مجید کو کیوں نہیں لگائے جا سکتے؟ کس بنیاد پر منع ہے لگانا؟ کیا حائضہ عورت آٹا گوندھ سکتی ہے یا نہیں؟ سبزی کاٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ روٹی پکا سکتی ہے کہ نہیں؟ یقیناً اسلام میں یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے؟ نہ اللہ نے اسے روکا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔
اگر وہ یہ کام اس کے لیے جائز نہ ہوتے تو اللہ اور اللہ کا رسول روک دیتے، جس طرح باقی کاموں سے روکا ہے۔ تو جس طرح یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے اور وہ چیزیں پلید نہیں ہوتی، پاک ہی رہتی ہیں، ہاتھ اس کے پاک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حیض آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہے نا وہ حرج کوئی نہیں ہے چھو لینے میں، پکڑ لینے میں قرآن مجید کو۔ ویسے علماء احتیاطاً کہتے ہیں بہتر ہے وہ کوئی کپڑے وغیرہ سے یا کسی درمیان میں کوئی چیز حائل ہو اس سے پکڑ لے۔ تو اگر حائل نہ بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے یہ حائل والی چیز سے پکڑنا، کوئی درمیان میں حائل ہو کپڑے سے چھونا، کپڑے کے بغیر بھی چھویا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو اگر حائضہ عورت کا جسم پلید ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے کیا؟ صرف وہ جو ہوتا ہے نا خون وہ نجس ہوتا ہے، وہ پلید ہوتا ہے۔ وہ جس کپڑے کو لگ جائے وہ کپڑا پلید ہو جاتا ہے، ہاتھ کو لگ جائے ہاتھ پلید ہو جاتا ہے۔ تو اس پلیدی کو دور کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھونا، نہیں پڑھنا، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی وہ قرآن کو نہ چھوئیں یا نہ پڑھیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور جو ضعیف روایات ہوتی ہیں وہ دلیل نہیں بنتی، کسی بھی مسئلے کی بنیاد نہیں ان کو بنایا جا سکتا، کیونکہ ضعیف حدیث کہتے ہی اس کو ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کا اللہ کے نبی سے صادر ہونا پایہ ثبوت کوئی نہیں پہنچتا۔